تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک طرح کا بلو پرنٹ ہے، ایک گائیڈ جو دعویٰ کرتا ہے کہ ایک پیسو انکم اے آئی ایمپائر کیسے بنائی جائے۔ جی، بنیادی طور پر یہ سکھاتا ہے کہ اے آئی سے چلنے والی پروڈکٹس اور سروسز کیسے بنائیں اور بیچی جائیں۔ جی، تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اور کیسے ممکن ہے؟ ہاں، کیا اے آئی کو استعمال کر کے خودکار آمدنی کے ذرائع بنائے جا سکتے ہیں؟ اس مواد کا ایک مرکزی خیال مجھے بہت دلچسپ لگا۔ آپ کی اے آئی پروڈکٹس آپ کے ملازم ہیں، وہ کبھی سوتے نہیں، کبھی شکایت نہیں کرتے اور 24/7 فروخت کرتے ہیں۔ اور یہ خیال بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک نئے کاروباری مائنڈ سیٹ کو اپنانے کے بارے میں ہے۔ مائنڈ سیٹ کس طرح سے؟ مطلب یہ اس سوچ کو بدلنے کے بارے میں ہے کہ قدر کیسے پیدا کی جاتی ہے اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ روایتی طور پر ہم اپنا وقت بیچ کر پیسہ کماتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، گھنٹے کے حساب سے۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ وقت نہیں بلکہ ایک خودکار نظام بنا کر پیسہ کماؤ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس اے آئی ایمپائر کے تصور کو ذرا کھولتے ہیں۔ یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ ہاں، ہم اصل میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ چھوٹے ڈیجیٹل روبوٹس ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں کہہ سکتی ہیں۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ ایک ایسا خودکار نظام بناتے ہیں جہاں اے آئی صارفین کو فوری طور پر کوئی قدر یعنی انسٹنٹ ویلیو فراہم کرتا ہے۔ اچھا، مؤخذ میں اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے اے آئی چیٹ باٹس، اے آئی پرومپٹ پیکس، مواد بنانے والے ٹولز اور چھوٹی موٹی سیس ایپس۔ یہ پورا ماڈل 3 اہم فارمیٹس پر کھڑا ہے۔ اوکے۔ پہلا ہے پروڈکٹ پر مبنی، جس میں صارف ایک بار ادائیگی کرتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ جسے آپ ایک بار بناتے ہیں اور بار بار بیچتے رہتے ہیں۔ بالکل، مثال کے طور پر مارکیٹنگ یا ڈیزائن کے لیے 500 سے زیادہ پرومپٹس کا ایک پیکج، یا پھر کینوا اور نوشن کے لیے اے آئی سے بنے ٹیمپلیٹس۔ ان کی قیمت عام طور پر $10 سے $50 تک ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بار کی محنت ہے جس سے مسلسل آمدنی ہوتی رہتی ہے۔ جی، تو یہ پروڈکٹ والا ماڈل تو پھر سب سے کم رسک والا ہوا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ کیونکہ اس میں مینٹیننس کم سے کم ہے۔ ہاں، آپ نے ایک بار بنا دیا اور بس۔ جی ہاں، یہ شروعات کے لیے بہترین ہے، لیکن دوسرا فارمیٹ جو سبسکرپشن پر مبنی ہے وہ زیادہ مستحکم آمدنی دے سکتا ہے۔ سبسکرپشن؟ یہاں صارفین ماہانہ فیس کے عوض آپ کے اے آئی ٹولز یا مواد تک رسائی حاصل کرتے ہیں، جیسے روزانہ اے آئی سے تیار کردہ انسٹاگرام کیپشنز یا بلاگ آئیڈیاز کی سروس۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، آج کل ہر طرف سبسکرپشن فٹیگ کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ لوگ پہلے اتنی چیزوں کے لیے ماہانہ ادائیگی کر رہے ہیں، نیٹ فلیکس، اسپوٹیفائی، تو کوئی آپ کی سروس کے لیے بار بار پیسے کیوں دے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں قدر کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، قدر کو برقرار رکھنے کی کنجی ہے مسلسل جدت اور نیا مواد فراہم کرنا۔ اگر آپ روزانہ تازہ اور مفید مواد دے رہی ہیں جو صارف کا وقت بچا رہا ہے، تو وہ خوشی سے $10 سے $50 ماہانہ ادا کریں گے۔ بات تو صحیح ہے۔ اور یہی چیز ہمیں تیسرے اور سب سے جدید ماڈل کی طرف لے جاتی ہے، اے آئی منی ساس یعنی سافٹ ویئر ایز اے سروس؟ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یہ مخصوص اے آئی ایپس ہیں جو کسی خاص مسئلے کو حل کرتی ہیں، جیسے ایک ریزیومے بنانے والا ٹول جو اے آئی کی مدد سے بہترین سی وی تیار کرتا ہے، یا ایک سوشل میڈیا مواد بنانے والا۔ ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ بغیر کوڈنگ کے بنائی جا سکتی ہیں۔ واقعی؟ بغیر کوڈنگ کے؟ جی، اور اس کی قیمت $29 سے $199 ماہانہ تک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ قدر فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب نظریاتی طور پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں کیسے پر آ کر اٹک جاتا ہوں؟ میں کوئی کوڈر نہیں ہوں، نہ ہی کوئی بزنس اسٹریٹجسٹ۔ کیا مجھ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ میں اچانک ایک شاندار اے آئی آئیڈیا سوچ لوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی اس ماخوذ کی سب سے دلچسپ بات ہے، وہ اس مسئلے کا حل ایک ماسٹر اسکرپٹ کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ ماسٹر اسکرپٹ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پر ایک بہت تفصیلی پرومپٹ ہے جو آپ اے آئی کو دیتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے ایک مکمل کاروباری منصوبہ تیار کر دیتا ہے۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اے آئی سے ہی ایک پورا بزنس پلان بنوا سکتے ہیں؟ جی۔ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟
مطلب اے آئی کے دیے ہوئے آئیڈیاز بہت عام اور بورنگ نہیں ہوں گے؟ ہاں، جیسے دانتوں کے ڈاکٹر کے لیے ایک چیٹ باٹ بنائیں، یہ تو لاکھوں بار ہو چکا ہے۔ آپ کا شک بجا ہے، لیکن یہ ماسٹر اسکرپٹ بہت ہوشیاری سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اے آئی کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ایک مخصوص کم مقابلے والی مارکیٹ یعنی نیش تلاش کرنے۔ اچھا، پروڈکٹ بنانے کے لیے مرحلہ وار گائیڈ فراہم کرنے، مونیٹائزیشن کا منصوبہ بنانے، خود کار ترسیل کا نظام وضع کرنے، اور یہاں تک کہ مارکیٹنگ کی حکمت عملی بنانے کے لیے بھی کہتا ہے۔ واہ! یہ سوچ کے عمل کو خود کار بناتا ہے۔ لیکن ان ان پٹ کی کوالٹی پر بھی تو منحصر ہوگا نا، ہے نا؟ بالکل، آپ کے ان پٹ کی کوالٹی آؤٹ پٹ کی کوالٹی کا تعین کرتی ہے۔ چلیں اسے مزید حقیقی بناتے ہیں، کچھ ٹھوس مثالوں پر بات کرتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ یہ عملی طور پر کیسا دکھتا ہے۔ ضرور۔ جیسے وہ اے آئی پرومپٹ پیکس، انہیں کون خریدتا ہے؟ کیا صرف ٹیکسٹ پرومپٹس کی کوئی حقیقی مارکیٹ ہے؟ بالکل ہے۔ مواد بنانے والے، ڈیزائنرز، مارکیٹرز، ان سب کو روز نئے آئیڈیاز چاہیے۔ صحیح۔ 200 سے 500 اعلیٰ معیار کے پرومپٹس کا ایک پیکج ان کا گھنٹوں کا کام بچا سکتا ہے، اور $10 سے $50 میں یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا سودا ہے۔ اور انہیں بیچنا بھی آسان ہوگا۔ جی، انہیں گم روڈ یا ایٹسی جیسے پلیٹ فارمز پر آسانی سے بیچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اے آئی مواد کی سبسکرپشن والی مثال، وہ کیسے کام کرتی ہے؟ فرض کریں کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے روزانہ سوشل میڈیا کیپشنز اور تصاویر کی سروس شروع کرتا ہے۔ یہ مواد نوشن، پی ڈی ایف یا ای میل کے ذریعے خود بخود ہر صبح صارفین کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اور قیمت؟ $10 سے $30 ماہانہ میں یہ ایجنٹس کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ یہ بار بار آنے والی آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور وہ منی ٹولز؟ آپ نے کہا کہ وہ بغیر کوڈنگ کے بن سکتے ہیں؟ جی، لیکن ببل یا سافٹ ویئر جیسے نو کوڈ پلیٹ فارمز کا بھی تو ایک سیکھنے کا مرحلہ یعنی لرننگ کرو ہوتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل۔ کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی کچھ ہی دنوں میں ایک کارآمد ایپ بنا سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ بالکل آسان نہیں ہے۔ نو کوڈ کا مطلب نو ایفرٹ نہیں ہے۔ اچھا۔ ان پلیٹ فارمز کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ پائتھن یا جاوا اسکرپٹ سیکھنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ مقصد صفر کوشش نہیں بلکہ کم دیکھ بھال یعنی لو مینٹیننس ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بار جب آپ ایک ٹول بنا لیتے ہیں جیسے ریزیومے بلڈر اے آئی یا لوگو جنریٹر اے آئی، تو اسے چلانے میں بہت کم محنت لگتی ہے، اور اسے $29 سے $99 ماہانہ کی سبسکرپشن پر بیچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ماسٹر اسکرپٹ استعمال کیا، آپ نے اپنی پروڈکٹ بنا لی۔ اب آتے ہیں اس غیر فاعل یعنی پیسو لفظ پر۔ یہ لفظ بہت بھاری ہے۔ آپ اس چیز کو خود بخود چلتا ہوا کیسے بناتے ہیں تاکہ آپ 24/7 کسٹمر سپورٹ ایجنٹ نہ بن جائیں؟ آٹومیشن اس پورے نظام کی روح ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ ترسیل کو مکمل طور پر خود کار کر دیا جائے۔ کیسے؟ اگر آپ پی ڈی ایفز بیچ رہے ہیں تو گم روڈ ادائیگی کے بعد خود بخود صارف کو فائل بھیج دیتا ہے۔ اچھا۔ اگر آپ سبسکرپشن دے رہی ہیں تو ای میل آٹو رسپونڈر یا نوشن تک رسائی خود کار طور پر دی جا سکتی ہے۔ ادائیگی کے لیے اسٹرائپ یا پے پال جیسے سسٹمز کو مربوط کیا جاتا ہے۔ اور کسٹمر سپورٹ کا کیا؟ اس کے لیے زیادہ تر عام سوالات کے جوابات کے لیے ایک چیٹ بوٹ سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا وقت صرف نظام کو بہتر بنانے میں لگے، نہ کہ روزمرہ کے کاموں میں۔ ٹھیک ہے، پروڈکٹ بن گئی، ڈیلیوری خود کار ہو گئی، اب لوگ اسے خریدیں گے کیسے؟ آج کل تو ہر کوئی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے۔ اس شور میں کوئی آپ کی پروڈکٹ کو کیسے دیکھے گا؟ مارکیٹنگ کے لیے بھی ایک منظم نقطہ نظر ہے۔ پہلا قدم ہے مستند مواد یعنی اتھارٹی کانٹینٹ بنانا۔ یعنی اگر آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے ٹول بنا رہی ہیں تو آپ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ پر مفید مواد پوسٹ کریں تاکہ لوگ آپ کو ایک ماہر سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اعتماد قائم کرنا۔ بالکل۔ پھر اپنی پروڈکٹ کو انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب شارٹس پر فروغ دیں، اور سب سے اہم فائیور، گم روڈ اور ایٹسی جیسے مارکیٹ پلیسز کا استعمال کریں، کیونکہ وہاں پہلے سے ہی خریدار موجود ہوتے ہیں جو ایسی چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ نظام چلنا شروع ہو جائے تو اسے بڑھانے یعنی اسکیل کرنے کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا آپ بس ایک ہی پروڈکٹ پر انحصار کرتے ہیں؟ نہیں، اسکیلنگ کے لیے ماخوذ کئی طریقے بتاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ متعدد اے آئی مصنوعات متوازی طور پر لانچ کریں۔ اچھا، ایک سے زیادہ؟ جی، ایک پروڈکٹ کامیاب ہو جائے تو اسی ماڈل پر دوسری بنا لیں۔
دوسرا، انفلوئنسرز یا ملحقہ مارکیٹرز یعنی ایفیلیٹس کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ اپنی پہنچ کا استعمال کر کے آپ کی پروڈکٹ کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مارکیٹنگ کو بھی اے آئی کے ذریعے خودکار بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، جیسے ای میل مہم چلانا یا سوشل میڈیا پوسٹ تیار کرنا۔ یہ سب سننے میں بہت کچھ ہے۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو یہ سب سن کر تھوڑا مغلوب محسوس کر رہا ہو، جی، ماخوذ میں دراصل اسے ایک 30 دن کے عملی منصوبے میں تقسیم کیا گیا ہے، جو مجھے کافی مفید لگا۔ جی ہاں، یہ 30 دن کا منصوبہ بہت عملی ہے۔ پہلے ہفتے میں آپ ایک اے آئی پروڈکٹ یا سبسکرپشن کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے ماسٹر پرومپٹ اور آٹومیشن کا نظام بناتے ہیں۔ اوکے، پہلا ہفتہ۔ دوسرے ہفتے میں آپ ترسیل کا نظام جیسے گم روڈ اور ایک سادہ لینڈنگ پیج قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرے ہفتے میں آپ پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں اور مواد کی مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا ہفتہ؟ اس میں فیڈ بیک جمع کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، اگر پورا نظام خودکار ہے تو آپ فیڈ بیک کو کیسے شامل کرتے ہیں بغیر پورا نظام دوبارہ بنائیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ آٹومیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے بنا کر بھول جائیں۔ چوتھے ہفتے میں آپ صارفین سے فیڈ بیک جمع کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی پروڈکٹ کا ورژن 2.0 بنا سکیں یا نئی مصنوعات کے آئیڈیال حاصل کر سکیں۔ اچھا، تو یہ ایک مسلسل بہتری کا عمل ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد آپ اشتہارات یا شراکت داری کے ذریعے کاروبار کو بڑھانے پر غور کرتے ہیں۔ یہ سب ایک روڈ میپ کی طرح لگتا ہے، لیکن اس سب کے پیچھے جو ذہنیت ہے اس پر بھی ماخذ نے کافی زور دیا ہے۔ جی، یہ صرف ٹولز اور حکمت عملیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ بالکل۔ اسے غیر فعال آمدنی کی ذہنیت کہا گیا ہے۔ روایتی سوچ یہ ہے کہ آپ گھنٹوں کام کر کے ایک محدود رقم کماتے ہیں۔ یہ ذہنیت کہتی ہے کہ آپ ایسے نظام بنائیں جو لامحدود کما سکیں۔ آپ وقت کے بدلے پیسہ نہیں کما رہے، بلکہ آپ ایک ایسا اثاثہ بنا رہے ہیں جو آپ کے لیے پیسہ کماتا ہے۔ وہ ملازم والی بات۔ جی، جیسا کہ ماخذ کہتا ہے، آپ کی اے آئی مصنوعات 24-47 کام کرنے والے ملازم ہیں۔ یہ سوچ کا ایک بنیادی فرق ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے 3 بنیادی ماڈلز دیکھے: پروڈکٹ، سبسکرپشن اور منی سیس۔ جی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آٹومیشن اس کی بنیاد ہے، لیکن ہم نے اس کی حقیقت پسندی پر بھی بات کی کہ نو کوڈ ٹولز میں سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور مارکیٹ میں مقابلہ بھی ہے۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک نظام پر مبنی سوچ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ صرف پیسہ کمانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر کم سے کم مسلسل کوشش کے ساتھ بڑے پیمانے پر قدر کیسے پیدا کی جائے۔ صحیح۔ یہ کام کے مستقبل کی ایک جھلک دکھاتا ہے، جہاں آپ کا اثر آپ کے لگائے گئے وقت سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ماخذ ایک تصدیق، ایک افرمیشن پر ختم ہوتا ہے۔ میں ایسے اے آئی نظام بناتا ہوں جو میرے سوتے وقت کماتے ہیں۔ یہ کام اور قدر کی تخلیق کے مستقبل کے بارے میں ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے لیپ ٹاپ سے ایک عالمی اے آئی سلطنت بنا سکتا ہے تو روایتی کاروبار اور کیریئر کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔